بسم اللہ۔ اے سلطان سادات عالم تمہاری فضیلت زمانے میں سب سے جدا ہے۔ اے سلطان سادات عالم، سیدنا سلطان، بے شک اے سلطان سادات عالم تمہاری فضیلت زمانے میں سب سے جدا ہے۔ تو کیسا بشر ہے زمانے کے اندر تیرے صاحب نور پلتا رہا۔ دستے ہنر میں تو گفتانتا ہے پیغمبر گری کے، یہ ہے معجزہ تیرے دستے ہنر میں، تو گفتانتا ہے پیغمبر گری کے، محمد کو میراج پر لے گیا جو وہ رستہ تمہارے ہی گھر سے علی ہمارے غلام عباس دو چیزوں کا تذکرہ کیا شاہ صاحب نے، نور کا اور رستے کا۔ میں دونوں پڑھتا ہوں کہ نور کیا ہے۔ سیدہ شام تک پڑھنا ہے، شام تک۔ کیا بات ہے۔ نور بتا دوں کہ آغوش میں بیٹھے ہوئے دو نور مکمل، سرکار ابو طالب پہ ایک زانو پہ مصطفیٰ، ایک پہ مرتضیٰ، نور علی نور، آغوش میں بیٹھے ہوئے دو نور مکمل، ایمان سے سنتے رہے ایمان کی باتیں، ایمان سے سنتے رہے۔ ایمان سے سنتے رہے ایمان کی باتیں، اور رستے کا تذکرہ آپ نے کیا، اسی کا منبر، اسی کا خطبہ، اسی کی دعوت، اسی کا دعویٰ، دلیل بھی وہ وکیل بھی۔ سرکار ابو طالب اسی کا منبر، اسی کا خطبہ، اسی کی دعوت، اسی کا دعویٰ، دلیل بھی وہ وکیل بھی وہ، فضیلتوں کا وہ سلسلہ ہے، میں کس کو کس سے بلند لکھوں، یتیم بھی وہ کفیل بھی وہ۔ فضیلتوں کا وہ سلسلہ ہے، میں کس کو کس سے بلند لکھوں، یتیم بھی وہ کفیل بھی وہ شہر حکمت کا باپ بھی ہے، وہ باب حکمت کا باپ بھی ہے، وہ شہر حکمت کا باپ بھی ہے، وہ باب حکمت کا باپ بھی ہے، کہ شہر بھی ہے فصیل بھی وہ، یہی ہے بہتر میں ڈوب جاؤں کہ حیرتوں کا بپھرتا پانی تو میرے سر تک پہنچ گیا ہے، میں ایک معراج کو ہی دیکھوں کہ اس کے گھر سے نکل کے رستہ اسی کے گھر تک گیا۔ مل کے بولو حیدری، میں ایک معراج کو ہی دیکھوں تو اس کے گھر سے نکل کے رستہ اسی کے گھر تک پہنچ گیا۔ دیکھیں ظرفیت جو ہے، میں آخری فکرہ کہوں، برادر عزیز موجود ہیں، انہیں بھی سفر درپیش ہے، میں پہلے زیادہ پڑھ گیا ہوں۔ ظرفیت جو ہے نا، ظرفیت اختلاف میں لڑ جانا ظرفیت نہیں ہے۔ میں نتیجہ پیش کروں، ظرفیت یہ ہے کہ آپ نظریے پر قائم رہیں اور امن کو خطرہ نہ ہو۔ غور نہیں فرما رہے، نظریے پر قائم رہیں اور امن کو خطرہ نہ ہو۔ آپ نے اگر کوئی فضیلت یاد کر لی ہے، یہ مت طے کیجئے کہ میں نے علی زیادہ مانا ہے۔ یہ میں اور آپ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ کس نے علی کتنا مانا ہے؟ یاد رکھنا، میں بات طے کر رہا ہوں، جس نے جتنا علی مانا ہے اتنا چپ ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، جس نے جتنا علی مانا ہے نا اتنا چپ ہے، اتنا خاموش ہے۔ ماننے سے خاموشی آتی،
میں ان لوگوں سے بات نہیں کرتا جو پہلے ہی غصے میں ہوتے ہیں. بات کرنے سے پہلے ہی انہیں غصہ ہوتا ہے. تم یہ کیا کر رہے ہو, تم یہ کیوں پڑھ رہے ہو, تم یہاں کیوں پڑھ رہے ہو, تم وہاں کیوں پڑھ رہے ہو, یہاں کیوں نہیں پڑھ رہے ہو. یہ کوئی طریقہ تبلیغ نہیں ہے, یہ نوجوانوں کو سمجھانے کا مناسب طریقہ نہیں ہے. ہاں میں اتنا سمجھتا ہوں, یہ بات ذہنوں میں رکھیے گا کہ تشدد میں الجھنا تو مناسب ہی نہیں ہے. میں نام علی لیتا ہوں تکبیر سے پہلے. لڑائی نہیں میری کسی سے لڑائی نہیں ہے, لیکن یاد رکھنا میرے مولا کی ولایت آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. یہ اتنی مشکل ہے. نام زینب ہو پھر بھی لوگ پتھر مارتے ہیں. شہزادی کونین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے, مالک صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. میرے عزیز محترم مہر غلام عباس کی زبان میں مالک مزید تاثیر عطا فرمائے. ہم سب کے کشکول معرفت کی ظرفیت میں مالک اضافہ فرمائے. آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے. ہاں یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, اور اس پہ یہ میرا عقیدہ ہے, اس پہ میں کسی سے الجھتا نہیں, لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یہ مت سمجھیے گا کہ حسین میرے مولا کریم کربلا سلطان معظم کوئی ایسی مجبور ہستی ہیں کہ جو مدینہ سے تنگ ہو کے نکلے, مکہ والوں نے رہنے نہ دیا, کربلا میں گھیر کے مار دیے گئے. نہ ایسا نہیں ہے, مجبور نہیں میرا حسین, مجبور نہیں ہے. اگر مجبور ہوتے تو کبھی یہ نہ کہتے لطلب الاصلاح, میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. کبھی نہ کہتے انا اسیر بصیرت جدی و ابی, یہ کبھی نہ فرماتے. اگر مجبور ہوتے تو کبھی نہ کہتے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہ ڈرے ہوئے لوگ نہیں کہتے, خوف زدہ افراد. اگر حسین نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد, اگر ذرہ برابر حسین کو خوف ہوتا تو دربار سے یہ کہہ کے نکل آتے سوچ کے بتاؤں گا, پھر خاموشی سے مدینے سے نکل جاتے, صریحاً انکار کر کے آئے, واضح انکار کیا. میں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہنے کے بعد پھر میرے کریم مولا گھر تشریف لائیں. گھر تشریف لا کے بادشاہ جیسے پہلی وحی آنے کے بعد, غلام عباس یہ فکرہ میں تیرے لیے کہا, جیسے پہلی وحی آنے کے بعد رسول سرکار ابو طالب کے پاس آئے تھے, ویسے حسین بیعت سے انکار کرنے کے بعد پہلے علی کی بیٹی کے پاس آئے. کیا فضیلت ہے, کیا مقام. جی بسم اللہ, آباد رہے, سلامت رہے. آ کے فرمایا سیدہ میں بیعت سے انکار کر رہا ہوں. پھر لشکر ترتیب دیے گئے, فہرستیں بنی. توجہ, جنہیں لٹنے کا ڈر ہوتا ہے نا, وہ اتنا سامان لے کے نہیں جاتے. نہیں وہ سامان لے کے اتنا جاتے ہی نہیں ہے کہ رستے میں کوئی لوٹ لے گا. حسین تو اتنا سامان لے گئے تھے,
اتنا سامان لے گئے تھے کہ میرے مولا حسین کی ایک بیٹی کا جہیز لوٹنے میں 9 لاکھ فوج کو 3 گھنٹے لگ گئے تھے. جزاک اللہ مرحبا. میرے مالک کو اتنا سامان لے گئے. پھر یہ بھی غلط ہے کہ عباس لڑے نہیں. چونکہ ہم پابند روایت ہے نا، جو روایت ہمارے ہاں ممبر پہ چل رہی ہوتی ہے ہم نے سننا ہوتا ہے اور پھر پڑھنا ہوتا ہے، اسی پہ چلے آتے ہیں. یہ بات ہے کہ آخر میں عباس نہیں لڑے. پہلے 2 محرم سے 10 محرم تک یزید کی فوج عباس سے سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی میرے مولا عباس سے. اور صرف میرے مولا عباس کی بات نہیں ہے. شب عاشور زہیر ابن کین سے میرے مولا نے فرمایا تھا جاؤ زہیر اس فوج سے بات کرو. زہیر ابن کین آئے تھے، رکابوں پہ زور دیا، زین کو ممبر بنایا، بلند ہوئے اور لشکر یزید سے، بندے کہتے ہیں مسلمانوں نے مارا مسلمانوں نے مارا، یہ بھی روایتی فکر ہے تو بندے پڑھتے ہیں. زہیر ابن کین نے رکابوں پہ بوجھ ڈال کے زین کو ممبر بنا کے کھڑے ہو کے کہا تھا یاد رکھو شام والو، جب تک میری تلوار حسین کے حکم سے تم پہ نہیں اٹھتی تب تک تم مسلمان ہو. جی بسم اللہ. اور جب حسین کے حکم سے میری تلوار تم پہ اٹھ گئی تمہارے بدن سے روح بعد میں نکلے گی، پہلے تم دائرہ اسلام سے نکلو گے. یہ کوئی مجبور بےکس قافلہ نہیں ہے. پھر حسین نے اپنی ترتیب طے کی. کس کو میں اختیار حسین بتاؤں؟ پتہ نہیں میں پہنچا سکوں یا نہ پہنچا سکوں. میں ہجر میں بھی رویا کرو، فراق میں بھی رویا کرو، جدائی میں بھی رویا کرو. صرف اتنا سمجھ لو حسین کا اتنا اختیار تھا، 9 لاکھ میں 1 حسین کا تھا، حسین نے لے لیا، حسین نے نکالا اس سے. بس میں بات کو تمام کروں، زیادہ پڑھ گئے ہوں. پھر اپنی ترتیب سے حسین نے کربلا کے دن کو مرتب کیا. جہاں زہیر رکھنا تھا وہاں زہیر رکھا، جہاں حبیب رکھنا تھا. میں 2 مصرے پڑھتا ہوں. اس قدر ترتیب سے رکھے بدن شبیر نے، اٹھاتے تھے نا تو پھر گنج شہداء میں رکھتے تھے. اس قدر ترتیب سے رکھے بدن شبیر نے، مصطفیٰ ہی مصطفیٰ تھے مصطفیٰ کے آس پاس، مصطفیٰ ہی مصطفیٰ تھے مصطفیٰ کے آس پاس. پھر جب میرے مولا حسین گئے تو پھر حسین لڑے. وہ جنگ کوئی لمحوں کی جنگ نہیں، ہاں وہ بلال کا رکا ہوا سورج اور تھا، حسین کا رکا ہوا اور تھا. اتنی دیر بلال نے نہیں روکا جتنی دیر حسین نے روکا. حسین روک کے لڑتے رہے، تب تک لڑے جب تک ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے اٹھا ہوا ہاتھ کلائی میں نہیں آیا. پھر جب میرے مولا حسین زخمی ہو کے ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ گئے، قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ لی، ذوالفقار کے قبضہ پہ پیشانی رکھی، شبیر تشریف فرمائے ممتحن کائنات کا، ریت کے ٹیلے کو ممبر بنا کے اپنے زخموں کے خیموں میں توحید کو پناہ دے کر حسین ریت کے ٹیلے کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے. 10,000 سپاہیوں نے، تیر اندازوں نے پشت حسین کی طرف کر کے میرے مولا کو گھیر لیا. پشت میرے مولا کی طرف ہے، تیر دوسری طرف تھے.
میں نے پڑھا ہے، سرکار علامہ عبدالعلی ہیروی لکھتے ہیں، کیا عالم تھے وہ لکھتے ہیں کسی کے آنے کا ڈر نہیں تھا، حسین کے حکم سے کٹے ہوئے جسموں کے اٹھنے کا ڈر تھا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، وہ پشت کر کے کھڑے ہیں، کمانوں میں تیر ہے، کربلا سے رستہ گزر رہا ہے، بس دو فکریں اور کہہ رہا ہوں، رستہ گزر رہا ہے، اس رستے سے ایک خوشبوؤں کا تاجر جس کا نام کیس ہے وہ گزرا ہے۔ جب وہ کربلا میں داخل ہوا ہے نا لال خان، تو اسے غلام عباس ایک خوشبو آئی، اس خوشبو نے اس کے قدم روک لیے، ایسی خوشبو تھی کہ بابا جی چلتے چلتے رک گیا، اور رک کے ایک شامی سے پوچھنے لگا میں خوشبوئیں بیچتا ہوں، میرے علاوہ بھی یہاں کوئی خوشبوؤں کا تاجر ہے؟ سبحان اللہ، مرحبا۔ اس نے کہا ہاں ہے، کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ جہاں آوازیں آ رہی نا مارو مارو مارو، ان کے درمیان ہے۔ وہ کیسا آواز دے کے کہتا ہے یہ جو بندے اس کے گرد جمع ہیں یہ اس سے خوشبو چھیننا چاہتے ہیں؟ وہ سپاہی کہنے لگا یہی تو سمجھ نہیں آتی، وہ بانٹنا چاہتا ہے یہ چھیننا چاہتے ہیں۔ کیس کہنے لگا میں اس تاجر سے مل سکتا ہوں؟ وہ سپاہی کہنے لگا نہ جانا ملنے، ان کے سروں پہ خون سوار ہے، تو مسافر ہے مارا جائے گا، نکل جا کربلا سے۔ کہنے لگا نہیں، خوشبو اتنی نایاب ہے، اس کے حصول میں مارا جاؤں تو زندگی کا مقصد پورا ہوگا۔ کہنے لگا جا پھر تو اگر موت کو آواز دے رہا ہے۔ یہ چل پڑا، کبھی کوہنیوں کے بل، کبھی گھٹنوں کے بل، کبھی سموں کے درمیان سے، کبھی سپاہیوں کے درمیان سے، پہنچتا پہنچتا مولا کے قریب پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ یہ خوشبو کہیں اور سے نہیں، اس زخمی کے زخموں سے بہنے والے لہو سے آ رہی ہے۔ جب یقین ہو گیا نا یہ خوشبو لہو کی ہے تو پھر کہنے لگا آپ کوئی نبی ہیں؟ ایسی خوشبو تو نبیوں کے لہو سے آتی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں نبی نہیں، نبی کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگا پھر اس زمانے میں تو ایک ہی ہستی گزرے ہیں، پتہ نہیں میں پہنچا سکوں یا نہ پہنچا سکوں۔ اس زمانے میں تو ایک ہی نبی گزرے ہیں، ان کا نام محمد ہے۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں اس نبی کی بیٹی کا نام جانتے ہو؟ وہ کیسے عیسائی کہتا ہے جانتا ہوں مگر ان بدماشوں میں بتا نہیں سکتا۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ جانتا ہوں مگر اس ماحول میں، سیدہ سلامت رکھے مالک آپ کی، جی بسم اللہ، جانتا ہوں مگر میں اس ماحول میں اس شہزادی کا نام بتا نہیں سکتا۔ شبیر فرماتے ہیں کوئی نشانیاں بتاؤں؟ کہنے لگا جی فرمائیے۔ مولا فرماتے ہیں مباہلہ میں۔ کہنے لگا مجھے یاد ہے، میں نے سنا ہے بزرگوں سے مباہلہ، وہ شہزادی تو مباہلہ میں بھی نظر نہیں آئی، آگے تو رسول ہی تھے۔ رسول کیسے تھے؟ کہنے لگا ایک شہزادے نے ان کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، ایک شہزادہ گود میں تھا۔ فرمایا جو گود میں تھا اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حسین۔ مولا نے فرمایا وہ حسین میں ہوں جو مباہلہ میں گود میں گیا تھا۔ فوراً مولا کے پیروں پہ گر پڑا، کہنے لگا مولا مجھے کلمہ پڑھوا دیں۔ جب کہا نا مولا مجھے کلمہ پڑھوا دیں، فرمایا تیرا میرے پیروں میں گرنا ہی تیرا کلمہ ہے۔ کہنے لگا مولا پھر اجازت دیں میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں یا ان سے قتل ہو جاؤں یا انہیں قتل کر دوں؟ فرمایا نہیں، شہادت کی کتاب میں نے اصغر کے نام پہ بند کر دی، اب مزید شہید نہیں ہے۔ کہنے لگا مولا پھر میری بخشش تو نہ ہوئی؟ بڑا خوبصورت آپ خالص سن رہے ہیں، پھر میری بخشش تو نہ ہوئی؟ فرمایا بخشش پہ نہ شک کر، 2 محرم سے میری ماں یہاں ہے۔ آئے 2 محرم سے میری ماں یہاں ہے، اگر یقین نہ آئے تو میں اپنی ماں کی سند دلوا دوں؟ کہنے لگا نہیں مولا آپ نے فرما دیا، میری بخشش ہو گئی، بس آخری فکرہ۔ فرمایا پھر جلدی کر، کربلا سے نکل جا۔ یہ پلٹ کے چلا، ابھی چند قدم گیا تھا کہ علی اکبر کے بابا نے پھر آواز دی۔ فرمایا کیس؟ جی مولا۔ فرمایا پلٹ کے آ۔ قریب آیا، میرے مولا نے زخمی انگشت سے ایک یاقوت کی انگوٹھی نکالی۔ فرمایا ہتھیلی آگے کر۔ اس نے دائیں ہتھیلی آگے کی،
مولا نے اس کی ہتھیلی پہ انگوٹھی رکھ کے مٹھی بند کر دی. فرمایا اسے سنبھال کے سامان میں رکھ لے, گم نہ کرنا. کہنے لگا مولا آپ نے شہادت کی اجازت نہیں دی, انگوٹھی یاقوت کی دے رہے ہیں. فرمایا میں نہیں چاہتا, تو مجھ پہ ایمان لے آیا ہے تو تیرا وعدہ ٹوٹ جائے. آئے کہنے لگا مولا سمجھا نہیں. فرمایا تیرا گرمی کا سفر تھا, دور گیا تھا, تجھے یاد نہیں رہا. جب تو گھر سے چلا ہے نا, تیری ایک 4 سال کی بیٹی ہے. اس نے کہا تھا بابا جب پلٹ کے آؤ میرے لیے یاقوت کی انگوٹھی لانا. یہ یاقوت کی انگوٹھی اپنی بیٹی کو دے کے کہنا سکینہ کے بابا نے بھیجی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.